مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ندامت کے آنسو کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت میدان محشر کی دشوار گزار اور مشکل گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ 3 شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا۔ جب میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا، جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا۔ اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن پاک اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی
اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو کمرے کے کونے سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا. کیا اللہ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا. اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہوا. وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ کاغذ پر لکھا اور محل کے داروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا. آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا. خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی یہ گارا بنانے والے مزدور نے. خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور پھر رو پڑا. کافی دیر رونے کے بعد خلیفہ مجھ سے پوچھنے لگا وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے. یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور عصر تک بے ہوش رہا. میں اس دوران حیران و پریشان وہاں موجود رہا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا. پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو خلیفہ کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اسے نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا. جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا، اپنے سر سے عمامہ اتارا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق. اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا. یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا. یہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غم زدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا. خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا علی جا یہ اس مزدور کی قبر ہے. خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا. پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ مزدور میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا. ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. کیا ایمان والوں کا بھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یعنی یہ میرے مزدور بیٹے نے جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، کیوں نہیں، کیوں نہیں. اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم بھی پڑھیں، ہم بھی سنیں، ہم بھی غور کریں. وہ خلیفہ ہارون رشید کا شہزادہ، وہ بادشاہ کا بیٹا، رقص و سرور کی محفل میں اس کے کانوں میں قرآن کی آیت کی آواز پڑی کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا مولا، وہ وقت آ گیا کہ میرا دل جھکے گا، میرا دل ڈرے گا. کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل جھک جائیں، ان کے دل ڈر اٹھے، خوشی و خضوع کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے؟ کہ ہمارا وہ وقت نہیں آیا؟ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان گزرنے والا،
ہماری زندگی میں کتنی بار رمضان آیا لیکن ہم نے ندامت کے، ہم نے شرمندگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کب کی؟ ہم سدھر نہیں پائے، ہم جھک نہیں پائے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم جھک جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ پچھتانا پڑ جائے، اس سے پہلے کہ یہ سانس کی بالا ٹوٹ جائے، جھک جائے اپنے رب کی بارگاہ میں، جھک جائیں ندامت کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اس نوجوان پر ندامت کا کیسا غلبہ تھا کہ اپنی موت کے وقت وصیت یہ کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کے اپنے گھر کے باہر گھمانا، مجھے گھسیٹنا، اور کہنا کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوتا ہے، گناہ کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ حقیقی ندامت تھی، یہ حقیقی ندامت تھی۔ ہم لوگ بازار کہتے ہیں کہ میں نے گناہ سے توبہ کی، لیکن ہماری آنکھ سے ندامت کے آنسو نہیں چھلکتے، ہمارا دل اللہ کی یاد کے لیے نہیں جھکتا۔ آئیے ہم بھی ندامت کے آنسو بہا کر سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس کی دوستی کا شرف پا لیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، مدنی انعامات، یہ ہمیں اولیاء کرام کے رستے پر چلانے والا انداز سکھاتے ہیں۔ مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی نصیحت ملتی رہے گی، درس ملتا رہے گا، اچھی سوچ ملتی رہے گی، گناہوں کا احساس ملتا رہے گا کہ گناہ سے بچنا ہے، گناہ بری چیز ہے، اور ندامت نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے